بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار ان کے پاس آئے ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے میں جیسا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ متنازع جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے، تو ان پر جو ہے پھر وہ دہشت گردانہ قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، اور بڑی مشکل سے ہمیں آج ان کے رہائش گاہ پر جو ہے نا ہمیں ٹائم ملا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں۔ تو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، آپ یہ بتائیں کہ آپ تو سب سے پہلے آپ کی طبیعت جو ہے وہ کیسی؟ پہلے سے اللہ کا فضل ہے، کافی بہتر ہے، اور ابھی ڈاکٹروں نے 1.5-2 ماہ کا مزید مشورہ دیا ہے کہ آپ ریسٹ کریں۔ بیڈ ریسٹ کریں؟ ہاں جی، بیڈ۔ لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک بات یہاں ہو چکی ہے، اور اتنے سالوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور جو میں عہد لیتا ہوں بیعت کے لیے، اس میں سب سے پہلا بنیادی بات ہی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، حضور آخری نبی ہیں، اور صحابہ کرام ہمارے رہبر و پیشوا ہیں، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس عقیدے پر قائم رہوں گا۔ یہ ساتھ لگایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس عقیدے پر قائم رہوں گا، یہ میں عہد لیتا ہوں۔ جب میں اتنے لاکھوں لوگوں کو تقریباً 29-30 سال سے یہ عہد لے رہا ہوں اور ان کو اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی اللہ موجود نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ گواہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑی بات کہ میں نے مسجد میں لگا کر رکھا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی نواز دے، کرم نوازیاں ہوتی ہیں، فنائیت کی کیفیت ہوتی ہے بندے پر، سالکین پر، تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ بندہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ بندہ کسی صورت میں اللہ نہیں ہو سکتا، اور یہ میرے قبلہ کا بھی فرمان ہے، وہ میں نے سامنے لکھ کر لگایا ہے۔ خواہ کوئی اتنا نیک نمازی بھی نہیں ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں سارے برحق ہیں، اور وہ سچے ہیں، اور حضور پر آ کر یہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا۔ تو آگے پھر وہ آپ کے خلفاء ہیں، ان کی پیروی آقا نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو۔ تو پھر اسی طرح صحابہ کرام کا متعلق ارشاد ہے کہ یہ چمکتے ہیں روشن ستاروں کی مانند ہیں، آپ جس سے بھی کے پیچھے چلو گے، کیونکہ وہ حضور سے فیض شدہ تھے، روشنی اور ہدایت پاؤ گے، اور ہدایت مل رہی ہے ان سے، بلکہ ان سے جو صحیح فیض یافتہ اولیاء کرام ہیں ان سے بھی ہمیں فیض مل رہا ہے نا، تو وہ نواز رہے ہیں ہمیں۔ اور ہمارا سلسلہ طریقت جو ہے وہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ طریقت کا سلسلہ میرا خاندانی جو ہے وہ قادری سلسلہ نسب آ رہا ہے میرے دادا جان سے، والد صاحب سے، اور ادھر میں یہ سیدنا چلتے سرکار کے نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوا ہوں۔ تو وہ ہمارے آقا مولا ہیں، اور تمام سلاسل کے اولیاء اللہ ہمارے پیشوا ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد بھی جہاں جہاں سے ہمیں روحانی فیض ملا ہے، حضور غوث الاعظم جیلانی نے مجھے بہت نوازا ہے روحانی طور پر، تو میں ان کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں۔ حضور بابا فرید گنج شکر نے بہت کرم نوازی کی ہے روحانی طور پر، ان کو بھی میں اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں۔ اور میرے پیر و مرشد سید ولی محمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا پیر تو پیر ہوتا ہی ہے، کہ وہاں وہ تو فیض دیتا ہی ہے، اگر کوئی دوسرا شیخ کامل، کوئی مرشد اکمل، کوئی دوسرا شیخ آپ کو نواز فیض دے تو اس کی زیادہ عزت کرنی چاہیے، اسے پیر دستگیر کہنا چاہیے، کہ اس کے ذمہ نہیں تھا فیض دینا، اس کو ضروری نہیں تھا۔ تو مجھے جن جن ہستیوں نے نوازا ہے تو میں نے تو ان کے بھی نام لکھے ہوئے، میں تو ان کو بھی اپنا مرشد اور پیشوا مانتا ہوں۔ صحابہ کرام تو بہت دور کی بات ہے، اولیاء اللہ کو جنہوں نے مجھے نوازا میں نے تو ان کو بھی پیشوا اپنا مانتا ہوں۔ تو یہ نبوت کہاں سے آ گئی اور خدائی کہاں سے آ گئی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اظہار تو ایک طرف رہا، میں تو دل میں بھی ایسی بات پیدا ہو تو میں تو اسے بھی کفر سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس کا روحانی فیض بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو طریقت کا معاملہ ہی دل کا ہے۔ زبان تو شریعت حکم لگاتی ہے نا کہ زبان سے الفاظ نکلیں، تو ہم تو دل سے بھی اسے لانے کو، ایسی بات کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور مرتے دم تک ہم نے اس پر قائم و دائم رہنا ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔
جو اس عقیدے کے خلاف ہے یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو نبی اشارتاً یا کسی بھی معنی مفہوم کے ساتھ وہ کرتا ہے، میں تو اس کو مطلب کہ کافر مردود سمجھتا ہوں اور دین سے خارج سمجھتا ہوں، اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ سید ولی محمد شاہ صاحب المعروف چادلوی سرکار، انہوں نے ہمیں 5 نمازیں تو ان کی تلقین ہوتی تھی جب وہ بیعت فرماتے تھے، اور ساتھ فرماتے تھے کہ آنکھ کھلتے ہو تہجد بھی پڑھ لینا، پھر چاشت اشراق و اوابین کا بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے میرا تو سال ہر سال سے یہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں آپ کے حکم کے مطابق یہ نفلی نمازیں بھی ادا کرتا ہوں، شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہوں نا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ شوق پیدا کیا ہے، یہ فیض نظر ہے۔ اگر کوئی نماز نفلی بھی ہماری رہ جاتی ہے نا تو اس کا کئی دن افسوس ہوتا ہے کہ اور معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہم سے یہ نماز نہیں کا وقت گزر گیا، یا مہمان نوازی تھی یا مصروفیت کی وجہ سے۔ یہ اللہ پاک نے میرے گھر والوں پر بھی یہ کرم فرمایا ہوا ہے کہ یہاں جتنے بھی سارے افراد ہمارے گھر والے ہیں وہ بھی یہ نفلی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ، اور اس کے بعد تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، پہلا کلمہ شریف ہے، ہاں جی، درود پاک کی تسبیحات ہیں، توبہ استغفار کیا ہے، آیت کریمہ کیا ہے، تو یہ اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ کوئی دل میں بڑائی نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنا اور عاجزی انکساری اختیار کرنا۔ تو یہ چیزیں جو روحانی بیماریاں ہیں کہ غرور و تکبر اور ایسی چیزیں نہ آئیں، یہ سب اس کا علاج ہے۔ اور پورے پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی صوم و صلات کمیٹیاں وہ بھی بنی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی عہدے دار جو ہے ہمارا سرپرست، وہ کم از کم جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ عہدے دار نہیں رہ سکتا، یہ بھی پابندی ہے ساتھ۔ تو جب اتنی مخلوق جو ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے یا ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، ان کے عقیدے درست ہو گئے، وہ نماز پڑھنے والے بن گئے ہیں، لاکھوں لوگ نمازی بن گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ادب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا طریقہ جو ہے، روضہ شریف کی طرف کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں ہاتھ باندھ کے، کہ سمجھیں کہ ہم آقا کے سامنے درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ اب جب لوگ اتنے باادب ہوں گے حضور کے صلاۃ و سلام پڑھنے والے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، تو وہ شخص وہ کیسے خیال کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ کوئی نبی ہونے جا رہا ہے یا نبوت کی ایسی یا خدائی کا دعویٰ ہونے جا رہا ہے۔ اتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں، ان میں تو ہے ہی ادب، ادب کے سوا، محبت کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہوتی، گستاخی تو بہت دور کی بات ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی خدمات رہی ہیں؟ ختم وغیرہ ہم نے بھی یہ بہت سی سارے ریلیاں نکالی ہیں، سیمینار کیے ہیں، اور رات بھی ہوا ہے یہ سارا پروگرام اتنا بڑا، اور اس کی تو ہم سختی سے تردید کرتے ہیں۔ بلکہ ہم نے کافی عرصہ پہلے سے جعلی عامل جو ہیں، جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اور اس طرف لوگوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہم نے ان کے خلاف کمپین چلائی کہ ان کو بھی روکا جائے، اور بہت سے لوگوں نے میرے ہاتھ پر آ کر توبہ کی ہے اور عہد کیا کہ آئندہ سے یہ ایسی حرکات نہیں کریں گے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور نماز کی پابندی کریں گے اور درود و سلام پڑھیں گے اس طرف۔ اور لاکھوں لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں میرا نام لے کر کہ ہم ان کے مرید ہیں، سالک ہیں سلسلے کے، انہوں نے کبھی کسی قسم کی بھی ایسی بات نہ تو زبان سے تو ایک طرف رہا، شارتن یا کنایتن بھی نہیں ایسی بات نہیں کی۔ تو جو لوگ اتنے لاکھوں لوگوں کی گواہی بھی نہیں مانتا اور جھوٹا بہتان بازی وہ کرتے جا رہے ہیں اور پھیلاتے جا رہے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کو، اور جن کے کہنے پر جن مفتی صاحبان نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر کچھ تحقیق کیے، یا یہ ساری چیزیں ہماری تعلیمات جو ہیں لکھائی میں آئی ہوئی ہیں، چھپائی میں آئی ہوئی ہیں، ان کو پڑھے بغیر کفر کا فتویٰ مجھ پہ لگا لیا، تو اس سے اتنی ہمیں ٹھیس پہنچی ہے، اتنا دکھ ہوا ہے، اس کرب میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے علماء ایسے ہو سکتے ہیں۔ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہی نہیں ہیں، بالکل نہیں کی ہیں، اس کو ایک حصہ کاٹا، پھر دوسرے کا حصہ کاٹا، اس طرح کاٹ کے اس طرح لگائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مکمل سازش ہے کہ لوگوں کو خلاف کیا جائے اور لوگوں کو یہ مسلمانوں میں یہ فتنہ فساد پھیلایا جائے۔ تو ایسے میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنی چاہیے،
باقی دیکھیں میرا عقیدہ بالکل وہی ہے کہ چاروں فرشتے جو ہیں یہ انتہائی مقرر فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور خلفائے راشدین تو ہمارے ویسے ہی سردار ہیں، ان سے ہمارے سلسلے جاری ہوئے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، اور ان سے نیچے فیض یافتہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ ہمیں روحانی فیض عطا کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو بھی یہ سلسلے کی تصدیق ہو رہی ہے. تو اس کے باوجود بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نادانی میں دانستہ نادانستہ ہوئی ہے، تو میں تو اس کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں. جانے نہ انجانے میں بھی اگر کوئی ایسی بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے، ہر بندے کے منہ سے نکل سکتی ہے، تو اس کی معافی ہے. میں کو اس پر کوئی اپنی ضد نہیں کر رہا کہ یہ بات نہیں ایسے ہی ہے، یہ ٹھیک ہے. ہم تو ہر وقت روزانہ توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں، آپ توفیق عطا فرمائیں گے تو ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، نہ برائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ تو ہمارے سلسلے کی تعلیم ہی یہی ہے کہ عاجزی انکساری رکھنی ہے، کوئی تکبر غرور دل میں نہ آئے، اور لاکھوں لوگ اس پر عمل پیرا ہیں. اور میری بات جو سن رہا ہے اس کو بھی یقین کر لینا چاہیے کہ جب میں خود اس کی تردید کرتا ہوں اور اپنا میں نے عقیدہ بھی آپ پہ ظاہر کر دیا اچھی طرح سے، تو اس کے بعد یہ بات ختم ہونی چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ جھوٹ اور یہ بہتان بازی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وارث فخر ہے کتاب، 115 اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، جن میں سے آپ اندازہ کریں کہ 60 ایسی چیزیں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہی نہیں ہیں. وہ میری طرف منسوب کر کے غلط باتیں کر کے کہ جس نے ایک بندے نے بات ہی نہیں کی اس پر بہتان لگا کے اپنی طرف سے بات ایک نئی گھڑ کے اور اس کو پھیلایا جان بوجھ کر، اور جس کے نتیجے میں یہ مجھ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اور اب بھی یہ شر پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ. یہ کون لوگ ہیں جو باز نہیں آ رہے کہ لاکھوں لوگوں کی گواہی بھی یہ قبول نہیں کر رہے. تو اس کے بعد تو کوئی یہ واضح بات ہو جاتی ہے کہ صرف حسد اور بغض کے سوا اس میں بات اور کوئی نہیں ہے، کوئی حق کی بات نہیں ہے، کوئی سچ بات نہیں ہے. یہ مکمل جھوٹ اور بہتان پھیلایا جا رہا ہے. اور اگر ایسی باتیں کوئی اگر کسی نے اچھے انداز میں سمجھی نہیں ہیں یا ایک لکھانے میں 2-3 بندے لکھنے والے تھے، انہوں نے کہا جی ہم درستگی کر دیں گے اور ہم میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں اس میں ایسی رہ گئی ہیں جو وضاحت طلب ہیں. تو ان کو انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں وضاحت کے ساتھ سمجھا کر اس کا معنی و مفہوم اس کو شائع کروں گا، تاکہ جن لوگوں نے اسے تھوڑا سا معنی و مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہے یا اگر واقعی غلطی ہوئی ہے تو اس پر میں انشاءاللہ غور کر رہا ہوں اور ڈیوٹی لگا دی ہے بندوں کی کہ اگر غلطی ہے تو ہم تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو جائے ہمارے کوئی ایسے لکھنے میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مکمل ایک سازش ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پہلے بھی یہ اٹھی تھی کئی سال پہلے، تو اس وقت بھی بہت مخالفت کی تھی لوگوں نے، جھوٹی باتیں مجھ سے منسوب کر کے جو میں نے کی ہی نہیں تھیں. اس کے متعلق مفتی صاحبان سے جناب فتوے لے لیے کفر کے. اب میں کسی کے بارے میں کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا کہ جی اس نے باتیں کی ہیں، اس کے متعلق کیا مفتی صاحبان فرماتے ہیں، تو وہ تو فتویٰ دے دیں گے نا، اس بات پہ فتویٰ دیں گے. اس بات کی کیا تحقیق ہے کہ اس نے بات کی بھی ہے کہ نہیں کی. تو یہی چیز جو ہے، یہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اور بہتان باندھ رہا ہے کسی پر، یہ اصل گناہ اس کا ہے. تو اور اسی سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، اور جو مسلمانوں میں یہ چاہے کہ ان میں فتنہ فساد پھیلے، اب اس کا گناہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا ہے. اب جن لوگوں کو یہ میری گزارش ہے کہ کم از کم یہ جو فیس بک پہ یہ چیزیں چلی جا رہی ہیں، بہت سی جھوٹی باتیں ہم نے دیکھی ہیں اور عام لوگوں کو پتہ ہے. آپ سوال کر کے دیکھیں، آپ ہماری ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، آستانہ عالیہ پر حاضر ہو کے دیکھیں ایک دفعہ، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ اسی وقت حقیقت جان جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو آندھی یہ جھوٹ اور بہتان کی چلائی گئی ہے، تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حسد اور بغض کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. جو بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں نا. تو نہ یہ اسلام میں کہتا ہوں کسی دین میں بھی یہ بات نہیں ہے. فرض کریں اگر کسی کے منہ سے کوئی غلط بات ایسے نکل جاتی ہے، نیتن میں نکل جاتی ہے،
تو وہ بعد میں اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اور عقیدہ ٹھیک کر لیتا ہے پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. یہ ساری چیزیں میں نے بارہا کلیئر کر چکا ہوں اور آپ کے چینل سے بھی یہ میں کلیئر کر رہا ہوں آج. کسی کی سنی سنائی بات غلط بات کو مت پھیلائیں تو اس سے بھی انسان گناہ گار ہو جاتا ہے.